بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نجات اور کس طریقے سے وہ محل میں پہنچے اور زلیخا نے ان کے اوپر کیسے الزام لگایا اور ایک شیر خوار بچے نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی بے گناہی کی تصدیق کی، اور پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جب اہل کاروان مصر پہنچ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، تو وہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو راحت پہنچائیں۔ شاید اگر کوئی اسے پہچان لے تو پتہ چلے کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں، یعنی قابل فروخت نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس خطرے کے پیش نظر انتہائی کم قیمت پر چند درہموں کے عوض انہیں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کے باس کے بقول مصر کا وزیر اعظم تھا، ایک لائق فائق غلام خریدنے کے چکروں میں تھا۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بکتے ہوئے دیکھا تو انہیں خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ اس معاملے پر بہت خوش تھا۔ جب انہیں اپنے محل میں لے آیا تو اپنی بیوی زلیخا کو ان کے احترام اور خدمت کے بارے میں خاص ہدایات کی۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کا نام کطفیر یا طفیر تھا۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا نام ریحان بن ولید یا اپوفس یا اپاپی اول تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، انہیں کیوں کر اتنی کم قیمت پر بیچا گیا؟ ان کے بارے میں کیوں کر اس حد تک بے اعتنائی سے کام لیا گیا تھا؟ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سلوک کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ جو خلقت کی پرحکمت باریکیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ جواب مکافات عمل ترک اولیٰ سے عبارت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنا حسن و جمال دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر تعجب کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے غرور کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلام ہوتا تو کوئی بھی نہ جانتا کہ میری قیمت کتنی ہے۔ لیکن خداوند متعال نے چاہا کہ بیچنے والے اسے کوئی اہمیت نہ دیں اور انتہائی کم قیمت پر فروخت کر دیں، تاکہ یوسف علیہ السلام ایسے تصورات کی دنیا سے باہر آ جائیں، بلکہ اپنے خالق پر فخر کرے، اس کی پوری توجہ خدا کی طرف ہو اور اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے 20 درہموں میں فروخت کیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور دنیا میں چلے گئے کہ در حقیقت آج کے بعد حضرت یوسف کے حیران کن زندگی کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے کہ اس میں صاحبان معرفت کے لیے نصیحتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ انہیں کنویں سے نجات مل گئی اور اب محل نشین ہے۔ وہ یوسف جو بوریا نشین تھے، وہ یوسف جنہوں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، وہ یوسف جنہوں نے اسیری دیکھی، وہ کنویں سے نکلا ہوا یوسف اب محل نشین ہے۔ روز بروز ان کے جسمی و روحی رشد کے آثار سایہ فگن ہیں۔ کمال و جمال، معرفت و عفت اور حسن و وقار کی بنا پر نہ صرف یہ کہ عزیز مصر کو اپنی طرف کھینچ لیا، بلکہ عزیز مصر کی زوجہ کے دل میں بھی جگہ بنا لی۔ کہتے ہیں زلیخا کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن بہترین حالات میں زندگی گزار رہی تھی۔ دولت کی ریل پیل اور نوکروں چاکروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جب عاشق و دل دادا یوسف بن گئیں تو ہمیشہ انہی کی یاد میں ڈوبی رہتی۔ زلیخا محل کی تنہائیوں میں آ جاتی ہے اور جناب یوسف کا خوبصورت لمبا قد دیکھتی ہے۔ وہ ان کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتی اتنا ہی حیرت و تعجب میں گم ہو جاتی۔ عجب جوانی ہے کہ جو ظاہری و معنوی سجاوٹوں سے مزین ہے، ان کے وجود میں عفت و پاکیزگی کی ایک دنیا آباد ہے، اور ان کے کام کاج میں ذرہ برابر خیانت نہیں۔ زلیخا دن رات جناب یوسف کی فکر میں ہے، لیکن وہ ہر طرح کی مکاری و حیلہ بازی کے باوجود اپنی آرزو کو نہ پا سکی۔ اس نے ہر لمحہ جناب یوسف کو فرشتے کے روپ میں دیکھا۔
وہ موقع کی تلاش میں رہی، آخرکار ایک مناسب موقع پر اس نے اپنے آپ کو عروس کی مانند مزین کیا اور محل کے ایک خالی مقام پر آشکارانہ حرکات و سکنات کے ذریعے جناب یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ محل کے اندر کئی دروازے بند کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے جو بھی مکر و حیلہ استعمال کیا، جناب یوسف ذرا برابر بھی اس کی جانب مائل نہ ہوئے۔ زلیخا کے ڈرانے دھمکانے اور طمع و لالچ دینے سے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ زلیخا نے کہا، جلدی کرو، جلدی کرو۔ حضرت یوسف نے کہا، خدا کی پناہ جس نے میری اچھی طرح سے دیکھ بھال کی، میں ہرگز اس کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ ظالم کے لیے کبھی راہ نجات نہیں ہے۔ زلیخا تنگ آ گئی، شہود کی طغیانی اور آتش عشق غصے میں تبدیل ہو گئی۔ ان خطرناک لمحات میں یاد خدا اور پروردگار کے الہامات نے جناب یوسف کو طاقت و توانائی بخشی۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کی غرض سے محل کے دروازے کی طرف دوڑے، البتہ وہ مکمل طور پر محتاط تھے کہ ان حساس لمحات میں پاؤں لڑکھڑانے نہ پائیں۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ زلیخا نے بت پر کپڑا ڈالا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسے بت سے شرمسار ہو رہی ہو جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ فہم رکھتا ہے۔ کیا میں اس کے سامنے غلط فعل کرنے پر حیا نہ کروں جس نے انسانوں کو خلق کیا اور انہیں علم و فہم کی نعمت سے نوازا؟ یہ فکر برہان پروردگار تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام محل سے فرار کرنے کی غرض سے زلیخا کے قریب سے تیزی سے گزرے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زلیخا نے ان کی قمیص سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ ادھر جناب یوسف دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھے، بالآخر اسی کشمکش میں جناب یوسف دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور باہر دوڑ گئے۔ اس کھینچا تانی اور دوڑانے کے دوران ان کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا تھا، لہٰذا چھوڑنے والی نہ تھی۔ اس نے دیوانوں کی مانند یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام محل سے باہر نکل آئے تو اس وقت بھی زلیخا ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ اتفاقاً اسی دوران میں عزیز مصر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے زلیخا و یوسف کو اس حالت میں دیکھا۔ احوال یہ ہے کہ جناب یوسف و زلیخا پریشان حال محل سے باہر آئے تو ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ عزیز مصر نے ایک لمحے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ زلیخا نے اپنے بچاؤ اور یوسف کی گوشمالی کے لیے فوراً پینترا بدلا اور اپنے شوہر کے پاس آ کر کہنے لگی، وہ شخص جو تمہاری بیوی کے بارے میں بری نیت کرے، کیا اس کے لیے زندان یا اس سے بھی سخت سزا کے علاوہ کچھ ہے؟ تمہارا یہ غلام تمہاری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھتا ہے اور برا فعل انجام دینا چاہتا ہے۔ اس صورت میں کہ زلیخا کا شوہر عزیز مصر سخت غصے میں تھا، جناب یوسف نے صادقانہ انداز اور پرسکون لہجے میں کہا، یہ زلیخا تھی جو مجھے برائی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں نے گناہ سے بچنے اور اپنے سرپرست سے خیانت نہ کرنے کی غرض سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ میرے پیچھے دوڑی ہے اور آپ نے ہمیں اس حال میں دیکھا ہے۔ آپ گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے سے پوچھیں جو ابھی بول نہیں سکتا کہ اس بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ عزیز مصر نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، اے بچے، اس بارے میں قضاوت کرو۔ بچے نے اذن خدا کے ساتھ انتہائی فصاحت سے کہا، اگر پیراہن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی نیت صاف نہ تھی، وہ مجرم ہے، اور اگر پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا پیراہن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تہمت اور بہتان تمہارا ایک زنانہ مکر و فریب ہے۔ تم عورتیں دھوکہ دینے والی ہو اور فریب کاری میں بری مہارت رکھتی ہو۔ تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بے گناہ غلام کو الزام ٹھہرایا ہے۔ اس واقعے کے بعد عزیز مصر نے اپنی آبرو بچانے کی خاطر حضرت یوسف کو وصیت کی کہ اس بات کو مخفی رکھیں اور کوئی بھی اس واقعے سے مطلع نہ ہونے پائے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم جھوٹی ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ عزیز مصر کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کو سرزنش کرتا،
تاکہ اسے نصیحت ہو جاتی، لیکن یا تو وہ اپنی بیوی پر غالب نہیں تھا، یا اسے اس سے زیادہ غم نہیں دینا چاہتا تھا، یا اس میں غیرت نہیں تھی، لہٰذا اس نے اس واقعے کو کوئی پرواہ نہ کی اور اغماض نظر سے کام لیا۔ وہ جناب یوسف کہ جنہوں نے شہود جنسی کی ہیجانی صورتحال کے باوجود اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنے دامن کو پاک و منزہ رکھا، وہ یوسف کہ جنہیں منافع عفت کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ ایک شادی شدہ عورت عاشقانہ حرکات و سکنات کے ذریعے التماس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، لیکن وہ جواب میں کہیں معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ میں منافع عفت کام میں اپنے آپ کو آلودہ کروں۔ زلیخا کی اپنے غلام سے عشق و محبت کی خبر اور اپنے آپ کو بدکاری کے لیے اس کے حوالے کرنے کا واقعہ آہستہ آہستہ محل کی چار دیواری سے باہر نکل گیا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی بات تھی، ہر محفل و مجلس میں اسی کا تذکرہ تھا۔ مصر کی عورتیں، خاص کر دربار کی وہ مالدار عورتیں جو زلیخا کی رقیب بھی تھیں، بڑی آب و تاب کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرتیں اور زلیخا کو لعن طعن بھی کرتیں اور کہتیں کہ زلیخا اتنا بلند مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور اس سے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ زلیخا جب عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے آگاہ ہوئی تو اس نے اپنے ذہن میں ایک بڑا زبردست نقشہ تیار کیا تاکہ اس مکارانہ نقشے کے ذریعے عورتوں پر ثابت کرے کہ میں غلطی پر نہیں تھی۔ وہ عورتیں جو اشراف زادیاں تھیں، انہیں اپنے محل میں دعوت پر بلایا، بڑے زبردست قسم کے انتظامات کیے، گاؤ تکیے لگائے ہوئے تھے تاکہ ان پر ٹیک لگا کر بیٹھیں، ان کے آگے پھل رکھے گئے اور ہر کسی کے ہاتھ میں ایک ایک چھری تھما دی گئی۔ جب محفل ہر لحاظ سے جم گئی تو اس نے حکم دیا کہ اس کا غلام یوسف محفل میں آئے۔ جناب یوسف ان بحرانی حالات میں کیا کر سکتے تھے؟ وہ غلام تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ اپنی مالکہ کی اطاعت کریں۔ یوں لگتا ہے کہ زلیخا سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے شوہر کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ان غلط کاموں سے منع کرے۔ بہرحال زلیخا کے حکم کے مطابق جناب یوسف اس محل میں آئے۔ جب عورتوں کی نگاہیں ان کے خوبصورت چہرے پر پڑیں تو حواس باختہ ہو گئیں، وہ بھول گئیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا دیں، انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام عفت و غیرت میں غرق ہو کر اس محفل میں آئے۔ انہوں نے عورتوں کی طرف ذرا برابر توجہ نہ کی اور ان پر نگاہ تک نہ ڈالی۔ ان عورتوں نے جناب یوسف کے بارے میں کہا۔ زلیخا محفل کا یہ رنگ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کی لعن طعن کا رخ ان کی طرف پھیرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میرے اوپر ملامت کی ہے۔ اس نے کہا، میں نے ہر قسم کی کوشش کی لیکن یہ غلام ذرا برابر بھی میری طرف مائل نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں نے کام کو نازک مرحلے تک پہنچا دیا۔ البتہ اس غلام نے میری خواہشات کو رد کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ بے شرمی کس حد تک تھی، زلیخا نے کس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اس محفل میں عورتوں سے یہ نہ کہا کہ میں اپنی گزشتہ غلطی پر پشیمان ہوں، بلکہ اپنی بے حیائی کا کھلم کھلا اقرار کیا۔ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بے اعتنائی کے سبب اپنی نامشروع خواہشات کو پورا نہ ہونے پر سخت برہم تھی، محل میں بلائی ہوئی مہمان اشراف زادیوں کے سامنے انتہائی بے حیائی سے علی الاعلان کہتی رہی، اگر یہ شخص یوسف میری حکم عدولی کرتا ہے تو زندان میں ڈالا جائے گا، یعنی یقیناً اسے زندان میں بند کروں گی، وہ زندان بھی ایسا ہوگا کہ یہ اس میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ لیکن اس حکم کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی یہ تھی کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پناہ لی اور اس کی درگاہ میں یوں عرض کیا، پروردگار، یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے، اور اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے نہ موڑے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میرا شمار بھی جاہلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا اور وہ سب
کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اینٹوں کے زندان کو زندان شہود کی گندگی پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور عورتوں کے مکر و فریب کو ان کی طرف سے پھیر دیا۔ ہاں، خدا سنتا بھی ہے اور دانا بھی ہے اور اپنے پاکیزہ بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ زلیخا کو سبق سکھانے کے لیے زندان میں ڈالا جاتا تاکہ وہ اپنی اس کھلم کھلا بے حیائی سے ہاتھ کھینچ لے، لیکن اس عمل کے برعکس ہوا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ جناب یوسف نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنے اور عفت و پاک دامنی کے جرم کی سزا پانے کے لیے زندان میں ڈال دیے گئے تاکہ زلیخا انہیں سبق سکھائے اور اپنے عمل پر پشیمان کرے، لیکن زلیخا اس بات سے غافل تھی کہ زندان ان کے لیے عورتوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ انہیں زندان میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے سال ہر سال زندان کی صعوبتیں برداشت کیں اور زندان سے مسجد کا کام لیا، کیونکہ بعض اوقات عبادت اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتے اور بعض اوقات قیدیوں کے درمیان تبلیغ کرتے اور انہیں راہ حق کی طرف ہدایت کرتے۔ وہ قیدیوں سے کہتے، میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین کا پیرو ہوں، لہٰذا میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کو خدا کا شریک ٹھہراؤں، اور ایسا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے میرے قیدی دوستو، کیا جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے ہو خدا بہتر ہے یا خدائے واحد؟ تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے یا تمہارے آبا و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بس یوں حضرت یوسف علیہ السلام پر زندان کے ماحول کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اسی زندان میں بت پرستوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اسے گمراہوں کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنا دیا۔